بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. I am Shumaila Rafiq, presented by lecture number 2 of class 6 from Islamiyat. Your chapter name is غزوہ خیبر. بیٹا ہم ریڈنگ کریں گے آج پیج نمبر 39 کی اور آنسر کوسچنس کریں گے ہم پیج نمبر 42 پہ. سو لیٹ اسٹارٹ. ہاف ریڈنگ جو ہے وہ ہم پہلے کر چکے تھے غزوہ خیبر کی. نیکسٹ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. چنانچہ ایک رات جب اہل خیبر بے خبری کی نیند سو رہے تھے اور مسلمان لشکر خیبر کے دروازوں پر تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ رات کو حملہ نہ کرتے. مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور شہر کی طرف بڑھے. اہل خیبر کھیتی باڑی کے لیے نکل رہے تھے. لشکر اسلام اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر شہر کی طرف دوڑے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ آ پہنچے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی بدحواسی اور خوف کا یہ منظر دیکھ کر فرمایا، مطلب وہ اتنا خوفزدہ ہو گئے کہ اچانک سے لشکر اسلام ہمارے پاس آ پہنچا ہے. اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان دہشت زدہ مطلب خوف زدہ لوگوں کی صبح بخیر نہیں ہوتی. مطلب اتنا پرجوش حملہ ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت سب چیز ختم ہو جاتی ہے. اگر رات کو حملہ کیا جائے تو پھر صبح بھی نہیں ہوتی. حملے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حضور دعا فرمائی. رب کائنات پورے کائنات کے رب اللہ تعالیٰ. اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور جن پر سایہ فگن ہے، مطلب سایہ فگن سایہ کیے ہوئے، ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس کے باشندوں اس میں رہنے والے لوگ کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اس بستی کے شر سے، اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. یہودیوں کے 8 قلعے تھے. انہوں نے سامان رسد قلعہ نام میں جمع کر رکھا تھا. مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا اور اسے آسانی سے فتح کر لیا. اس کے بعد چھوٹے بڑے قلعے فتح ہوتے گئے. یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کموز تھا، مرحب، جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے مطلب ایک کے بعد دوسرے اس پر حملہ آور ہوئے، مگر یہ مہم سر نہ ہو سکی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا. ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مطلب کہ تھوک لگایا اور دعا فرمائی. وہ شفا یاب ہو گئے، مطلب صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں. ہمارے جیسے مطلب مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکون سے جاؤ اور ان کے میدان میں اترو. پہلے ان کو دین کی دعوت دو، پھر ان کو اللہ کے حقوق سے آگاہ کرو. اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ مطلب بیٹا عرب میں جو ہے سرخ اونٹ سب سے زیادہ جو امیر شخص تھے، عمرہ تھے، ان کے پاس ہوتے تھے، زیادہ مالدار لوگوں کے پاس ہوتے تھے. تو مطلب کہ یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے سامنے پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اسلام کے قاعدے کے مطابق سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے سردار مرحب کی قیادت مطلب پیروی میں مجاہدین کے مد مقابل آ گئے، آمنے سامنے آ گئے۔ یہ تھی بیٹا ریڈنگ ہماری پیج نمبر 39 کی۔ اب اس میں سے جو ہمارے کوشچنس کے آنسرز بن رہے ہیں وہ تو کوشچنس کرتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 1 میں ہو چکے کوشچن۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 4 پارٹ نمبر 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیوں کیا؟ جواب: خیبر میں رہنے والے یہودی اور دیگر اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے اور مدینہ پر حملہ کی تیاریوں میں لگے رہتے۔ 6 ہجری کے آخر میں خیبر سے ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے مقابلے کے لیے خیبر پر حملہ کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4، قلعہ کموز کس طرح فتح ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیجیے۔ دا آنسر از یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کموز تھا۔ مرحب، جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے اس پر حملہ آور ہوئے، مگر یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں پرچم عطا فرمایا اور کہا کہ سکون سے جاؤ اور ان کے میدان میں اترو، پہلے ان کو دین کی دعوت دو، پھر ان کو اللہ کے حقوق سے آگاہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے سامنے پہنچے۔ سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور مرحب کی قیادت میں مد مقابل آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے میں آگے بڑھے اور مرحب کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ خون میں تڑپ گیا۔ مرحب کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کی ہمت جواب دے گئی اور کموز کا قلعہ فتح ہو گیا۔ نیکسٹ ہے بیٹا سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز ڈیش تھا۔ نمبر 2، یہودی قبیلہ ڈیش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی۔ نمبر 3، مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ ڈیش فتح کیا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ہجری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ نمبر 5، یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ ڈیش تھا۔ نمبر 6، غزوہ خیبر میں ڈیش یہودی جہنم رسید ہوئے۔ بیٹا یہ فل ان دا بلینکس ہیں، ہم نے چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہوگا، اس کو آپ نے خود سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا آپ کا ہوم ورک، جو میں نے ریڈنگ کروائی ہے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور آپ نے کوسچنس یہ جو ابھی ہم نے 2 کیے ہیں ان کو لرن بھی کرنا ہے اور ان کو اپنے رجسٹر نمبر 1 پہ رائٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فل ان دا بلینکس جو ہے ان کو آپ نے خود سے کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 2۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔